من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش براہ راست لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، آج ہمارے سلسلے کا نمبر 19 ہے۔ 19 بسم اللہ شریف کے حروف بھی ہیں۔ رب کریم آج کے سلسلے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ علم دین حاصل کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے۔ بہت خوبصورت قول ہے، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اگر ممکن ہو تو آج کے سوال و جواب آپ لکھتے چلے جائیے گا، بہت سارا علم انشاءاللہ آپ حاصل بھی کریں گے، آپ کے پاس محفوظ بھی ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مقابلہ باب المدینہ کراچی کے ساتھ ساتھ ہمارے باب الاسلام سندھ کی ہی دوسری ٹیم میر پور خاص کا ہے، یعنی باب المدینہ کراچی اور میر پور خاص کا مقابلہ ہے۔ آپ کی رائے درکار ہے کہ کس ٹیم کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیم آگے جائے گی۔ اپنی رائے دیجئے، کہاں رائے دے سکتے ہیں؟ ہمارے نمبرز بھی آپ کے پاس ہیں۔ فیس بک پر یہ مدنی چینل آفیشیل پر یہ پیج پر لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے، یوٹیوب پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوگا، تو وہاں بھی آپ مدنی چینل آفیشیل فیس بک پر جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں کہ آپ کی مطابق باب المدینہ کراچی نے آگے جانا ہے یا میر پور خاص نے آگے جانا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ ایک ٹیم نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لینا ہے اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے کے اختتام پر آپ سے ایک سوال کر گئے تھے، آئیے وہ سوال کیا تھا وہ سنتے ہیں، اس کا جواب سنتے ہیں اور پھر قرآن دازی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آج کا انعام جو ہے وہ کس کو جاتا ہے۔ سوال یہ تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے کیا کہہ کر بلایا کرتے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ جواب کہاں سے ملا؟ یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں موجود ہے۔ پیارے آقا فرماتے یا ابن عبداللہ، یعنی اے عبداللہ کے بیٹے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے ہمیں جوابات بھیجے، کچھ نام اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے۔ بنت غلام عباس شکر گھڑ، بنت گلبہار اتاریہ اسلام آباد، بنت اسلم دین گاہ، بنت سید محمد حنیف باب المدینہ کراچی، بنت احمد اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور، ظفر بن ذوالفقار علی بھلوال، محمد لطیف ذاکر آباد خوشاب، بنت مبارک علی سانگھڑ، بنت سید امجد ضیاء کوٹ سیال کوٹ، ابو بکر اتاری بیلو سجاول، اختر علی چک 440 لیا، سید عادل اتاری میر پور خاص، جہاں زیب مری سبی سے انہوں نے میسج کیا، محمد جان دادو سے، احمد رضا میاں چنو سے، بنت محمد ریاض علی پور چٹا، عدیل اتاری مدینہ الاولیاء ملتان۔ مزید بھی کچھ نام ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن دازی میں نام کس کا نکلتا ہے۔ جی، نام ہے یعقوب اتاری سکھر۔ سکھر سے یعقوب بھائی ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، اپنا ایڈریس بھیجئے تاکہ آپ تک بھی یہ تحائف بھیجے جا سکیں۔ اب آج کا سوال، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ نے ہمیں جواب دینا ہے۔ اسکرین پر نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے کہاں میسج کرنا ہے۔ ان صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیں کہ جنہوں نے مؤذن سے اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر اسے دہرایا اور دونوں انگوٹھے چوم کر انہیں آنکھوں سے لگایا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ واہ واہ، کیا پیاری فضیلت بھی ہے۔ ہمیں یہ عمل بھی کرتے رہنا چاہیے، جب نام نامی اس میں گرامی سنیں، انگوٹھے چومیں اور آنکھوں سے لگائیں۔ عشق کی ادائیں ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ جواب دینا ہے اپنے سلسلے کے اختتام سے پہلے۔ نمبر اسکرین پر موجود ہیں جہاں میسج کر سکتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی اور میر پور خاص کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیں اور انشاءاللہ ہم سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ غذا دوا شفا ہے دل مریض سے۔ وہاں کے کچھ تاثرات بتائیں۔ وہاں حیدرآباد دکن میں جو ہمارا 3 روزہ اجتماع ہوا، ماشاءاللہ اس کی بہاریں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین نے بھی مدنی چینل پر مناظر دیکھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لائیو دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کا ایک الگ۔ جی ماشاءاللہ، بہت عرصے بعد اس طرح کے 3 روزہ اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی، کیونکہ ہمارے وطن کے جو حالات ہیں اس کی بنا پر بہت عرصے سے یہاں تو اجتماع نہیں ہو رہا، لیکن پچھلے دنوں ہم نے مدنی چینل پر بنگلہ دیش کے 3 روزہ اجتماعات دیکھے تو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول وہاں جمع تھے۔ اور یہ اگلے 4 مہینوں یا 5 مہینوں میں دوسرا ہند میں 3 روزہ اجتماع ہوا۔ پہلے احمد آباد میں ہوا
اور وہاں بھی لاکھوں اسلام بھائی جماعت ہے. حیدرآباد دکن میں بڑا دیدنی سما تھا اور بہت ساری یادیں تازہ ہوئی ہیں اللہ کی رحمت سے, اور بہت ماشاءاللہ محبت, بہت پیار, بڑے جوش کے ساتھ عاشقان رسول نے شرکت کی. اور بہت زبردست اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں مدنی قافلے 3 روزہ اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ روانہ ہو گئے. نہ صرف 3 دن بلکہ 30 دن 12 ماہ کے, اور جو ہمارے کورسز ہیں مدنی قافلہ کورس, اصلاح اعمال کورس, وہ بھی ہاتھوں ہاتھ شروع ہو گئے الحمدللہ. چلے یہاں موجود حاضرین کو بھی مدنی قافلے میں جانے کی اجازت؟ بالکل اجازت نہیں بلکہ دعوت ہے کہ ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے, اور سنتوں کی ترویج و اشاعت کا یہ بہت شاندار طریقہ ہے کہ اپنے گھر سے نکل کر انسان یہ بہت ساری نیکیاں کمائے. چلتے ہیں, سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آج کا یہ پری کوارٹر فائنل کن کن مرحلوں پر, کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا علم ہے, عشق کے بول, مضامین قرآن, سفر ہے مگر اکیلے, تحریر کیجئے اور درست کیجئے. یہ 6 سیگمنٹس ہوں گے اور اس سیگمنٹ کو ہم لے کر آگے چلیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, دونوں ٹیموں کا تعارف کروانے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں پچھلا سلسلہ پری کوارٹر فائنل کیسا رہا تھا اور کون سی ٹیم نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں آپ کو. جی چلو چلو سمیٹ لو, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. دیکھ لو چلو ڈیرہ اللہ یار یا اسلام آباد, کس ٹیم نے آگے جانا ہے؟ علم نور ہے. دیکھ لو اس میں اعظم کی برکتیں کیا ہیں؟ اس میں اعظم کی بہت برکتیں ہیں اور اس میں اعظم کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے؟ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چمنستان نبوت کی بہار اول یعنی عثمان, ابو بکر, عمر و حیدر. غلطی ہو گئی ہے جناب. بے گماں شمع نبوت کے ہیں آئینہ 4, یعنی عثمان, عمر, حیدر و اکبر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. نمبر پسند کیجئے. 7 نمبر. قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. نمبر پسند کریں. 12 نمبر. تلبیہ کے الفاظ سنائیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جواب درست دے دیا ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب زبان نہیں, اب ہاتھ بولیں گے, اب تحریر بولے گی اور یہ پتا چلے گا کہ کم وقت میں کون صحیح اور زیادہ لکھتا ہے. یہاں 16 ہوئے ہیں اور وہاں اسلام آباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دکھائیے اسکرین پر. اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے. بتائیے. طواف قدوم. انبلیویبل, طواف قدوم. جواب درست دے دیا. اسلام آباد والوں نے ایک اچھے مارجن کے ساتھ آج کا مقابلہ جیت کر کوارٹر فائنل میں دوسری سیٹ پکی کر لی ہے. جی مدنی چل کے ناظرین, اب دیکھنا یہ ہے کہ آج باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص میں سے کس نے آگے جانا ہے. یاد رہے ذہنی آزمائش دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. پہلے ہمارے 2 گروپس تھے جس کے اندر سے دونوں گروپ سے ہم نے 16 ٹیمیں سلیکٹ کی اور اب ان کے درمیان پری کوارٹر فائنل ہو رہے ہیں. ان 16 میں سے 8 ٹیموں نے کوارٹر فائنل, 8 میں سے 4 نے سیمی فائنل اور ان 4 میں سے 2 نے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے اور ان 2 میں سے کسی ایک نے ذہنی آزمائش سیزن 8 یہاں سے جیت کر جانا ہے. پری کوارٹر فائنل کیسے ہو رہے ہیں, کس طرح یہ نظام چل رہا ہے, اس کے بارے میں ہماری مجلس نے ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا ہے. آئیے دکھاتے ہیں. اپنے ذہنوں کو اور بھی کریں تیز کیونکہ بڑھ رہی ہے آزمائش. آگے بڑھنے کی تمنا میں مزید آئیں گے پیچیدہ مرحلے, تو ہو جائیے تیار بحر ذہن میں غوطہ زن ہونے کے لیے. یہ وہ سمندر ہے جتنی گہرائی میں جائیں گے علمی جواہرات خوب پائیں گے جو اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلامی سوالات کے جوابات کے لیے ہمہ وقت رہتے ہیں تیار. وہی ٹیمیں ہوں گی اس مرحلے میں ایک دوسرے کے روبرو. ذہنی آزمائش کے مکی اور مدنی گروپس کے درمیان اب ہونے جا رہا ہے پری کوارٹر. اس مرحلے میں بھی ہوں گے 2 گروپس اے اور بی. حصول علم کے لیے جو ٹیم کرے گی انتھک محنت وہی پہنچے گی اگلے مرحلے میں یعنی کوارٹر فائنل میں.
जी तीसरा प्री क्वार्टर फाइनल आज हमारा हो रहा है बाबुल मदीना और मीरपुर खास के दरमियान। दोनों टीमों से तारुफ लेते हैं। आज मदनी चैनल के नाजरीन, जिस अभी जो आप मदनी गुलदस्ता देख रहे थे, जिनकी आवाज़ भी आपने सुनी, बल्कि हमारे सिलसिले के जो हेड सीनियर डायरेक्टर भी हैं हमारे शहजाद घाची, आज वो खुद भी इस मुकाबले में शरीक हैं। अब तक यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं बाबुल मदीना टीम की तरफ से। देखें आगे तैयारी कैसी है। क्या शहजाद भाई तैयारी कुछ बताएंगे? तैयारी की है, बाकी कहीं कहीं लक काम करेगा, कहीं नॉलेज और कहीं दुआएं काम करेंगी। कहीं दुआएं, कहीं नॉलेज और कहीं नसीब। वाकई ऐसा ही है कि बाज़ औक़ात बड़ी सामने की चीज़ इंसान भूल जाता है और बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा सवाल भी आ जाता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ों का ये खूबसूरत मिक्सचर है ज़हनी आजमाइश। दुआओं की भी ज़रूरत है, कोशिशें तो दिन रात इस्लामी भाइयों ने की हुई होंगी। आइए मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों से तारुफ हासिल करते हैं। जी बारी बारी अपना नाम बताएंगे। जी मोहम्मद फिरोज़ रज़ा अत्तारी बिन मोहम्मद असलम अत्तारी, शोबा खतीब व इमाम। माशाअल्लाह। मीरपुर खास में होते हैं आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी वकार अतारी, जामिअतुल मदीना मीरपुर खास। मीरपुर खास में आप जामिअतुल मदीना में क्या करते हैं? दर्जा सालिसा। दर्जा भी बताया करें। दर्जा सालिसा के तालिब इल्म हैं, दूसरे इमाम साहब हैं। जी सादिसा। सालिसा सादिसा। सादिसा, छठे दर्जे के तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जी मोहम्मद आबिद अत्तारी बिन अब्दुल गनी कुरैशी, मजलिस डॉक्टर्स मीरपुर खास डिवीजन। चलें, एक डॉक्टर साहब हैं, एक इमाम साहब हैं और एक जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म हैं। जी अब यहाँ से शुरू करेंगे। बाबुल मदीना कराची के इस्लाम पे तारुफ करवाएं। जी AR शहजाद घाची अत्तारी, शोबा मदनी चैनल एज अ सीनियर डायरेक्टर। माशाअल्लाह। जी बगदाद रज़ा अत्तारी बिन अब्दुल शकूर अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान बुखारी, दर्जा सादिसा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अज़ल तावीज़ात अत्तारिया की मजलिस में जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हल्का सतह पर जिम्मेदारी भी अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। बगदाद भाई को यूं भी हम जानते हैं कि बगदाद भाई लास्ट सिलसिले में आए थे और गालिबन वही उनकी शादी का या नेक्स्ट डे इनकी शादी का दिन था और अल्लाह की रहमत से ये रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक भी हुए। अल्लाह इनको खुशियाँ नसीब फरमाए। अब प्रैक्टिकल लाइफ भी शुरू हो गई है। अब देखें कि घर पर आज क्या तोहफा लेकर जाते हैं, यहाँ से जीत कर जाते हैं या चलें ज़हनी आजमाइश से फारिग होकर जाते हैं। दोनों सूरतों में कोई ना कोई चीज़ पता चल जाएगी। जी मुश्तबा रज़ा अत्तारी, बाबुल मदीना कराची, जामिअतुल मदीना। मुश्तबा रज़ा अत्तारी। चले जनाब, दोनों तरफ की टीम्स हमारे तारुफ भी हो चुका है। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। बाबुल मदीना कराची और मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों से 10-10 सवाल होने हैं और हर सवाल पर 2 नंबर मिलने हैं। तरीक़ाकार चूंकि आप पहले भी इस मुकाबले में आ चुके हैं, मालूम है आपको 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। गलत जवाब देने की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। मीरपुर खास वालों से पहला सवाल, क्या जन्नत में जन्नतियों के जिस्म पर बाल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, जन्नत में जन्नतियों के जिस्म पर भौंवों, पलके, सर, इधर बाल होंगे, बाकी जिस्म पे कहीं भी बाल नहीं होंगे। अच्छा, और उनकी आंखें कैसी दिखेंगी? उनकी सुरमगी होंगी और उनकी उम्र 30 साल या के करीब लगेगी। सर के बाल, पलकों, भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे, सब बेरीश होंगे यानी दाढ़ी नहीं होगी, सुरमगी आंखें होंगी, 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज्यादा मालूम ना होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है मेरे रब की जन्नत की। अल्लाह हम सबको बिला हिसाब दाखिला अता फरमाए। जन्नत की नेमतें पढ़े तो अक्ले हैरान और जी चाहता है कि रब्बे करीम बिल्कुल हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। चलते हैं जन्नत ही की बात करेंगे बाबुल मदीना वालों से। क्या जन्नत में नींद भी होगी? नींद एक किस्म की मौत है, तो जन्नत में मौत नहीं, इसलिए नींद नहीं होगी। जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जन्नत की। अब सवाल करेंगे मीरपुर खास वालों से, मछली और पानी के दीगर जानवरों का खून पाक है या नापाक? नीज, खटमल और मच्छर के खून का क्या हुक्म है? एक ही सवाल में कई सवाल जमा कर दिए गए जनाब। मछली और पानी के दीगर जानवरों
میں کیونکہ خون نہیں ہوتا، ایک طرح کا مواد ہوتا ہے، وہ پاک ہے، اور مچھر اور جو ہے وہ مکھی کا خون وہ بھی جو ہے وہ پاک ہے. مچھر اور کھٹمل کے خون، کھٹمل کا جو خون ہے وہ پاک ہے. جناب مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں کا خون بھی پاک ہے، اور اسی طرح کھٹمل اور مچھر کا خون بھی پاک ہے. جواب درست دے دیا ہے. کپڑے پر ناپاک تیل لگ گیا تو کب پاک ہوگا؟ کپڑے پر اگر ناپاک تیل لگ گیا تو اس کو 3 بار دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا. چکنائی موجود ہوئی تو بھی پاک ہو جائے گا، صابن لگانے کی ضرورت نہیں. کپڑے یا بدن پر ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو، اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے. ہماری شریعت میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا شریف کتنا نیچا تھا؟ نیز آستین کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا شریف آدھی پنڈلی تک اور آستین 1 بالش تک تھی. جی کچھ اور بتانا چاہیں گے اس بارے میں؟ لمبائی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین کی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پورے تک ہوتی. آستین کی چوڑائی جو ہے وہ جو 1 بالش، اور کرتا شریف آپ کا جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا. یہ سنت ہے. کرتا اور قمیض مبارک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک قمیض کی لمبائی نصف پنڈلی تک ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا مدنی دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں، امیر اہل سنت جو مدنی حلیہ عطا فرماتے ہیں کہ کرتا کافی لمبا ہوتا ہے. لوگ بعض اوقات اس پہ ہو سکتا ہے کنفیوز بھی ہوتے ہوں. تو یہ سنت ہے کہ آدھی پنڈلی تک، گھٹنے سے بھی آگے، یعنی آدھی پنڈلی تک کرتا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے میرے آقا کا یہ انداز. اور سنت یہ ہے کہ آستین کی جو لمبائی ہے، صدر الشریعہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پورے تک، اتنی لمبائی زیادہ سے زیادہ ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 1 بالش ہو. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے امامہ شریف کو گرد سے بچانے کے لیے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کیا تو کیا حکم ہے؟ جو کپڑا پہنا ہے اسی پر سجدہ کر لیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے امامہ شریف کو گرد سے بچانے کے لیے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر اپنے وقت کے اندر کیجئے. 6 سیکنڈ رہ گئے. امامہ شریف کو گھر سے بچانے پہ کپڑے پہ سجدہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر چہرے کو خاک سے بچانے کے لیے سجدہ کیا تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہ منع ہے. امامہ کو گرد سے بچانے کے لیے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کیا تو حرج نہیں، اور چہرے کو خاک سے بچانے کے لیے کیا تو یہ مکروہ ہے. آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. چوتھا سوال ہے میرپور خاص والوں سے. عقیقے میں بچے کا سر مونڈنے کے بعد کیا سر پر زعفران ملنا چاہیے؟ ایک صحابی رسول حدیث پاک روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ہم بکری ذبح کرتے اور اس کا خون بچے کے سر مونڈ کر اس کے خون جو ہے وہ بچے کے سر پہ لتیڑتے. لیکن جب اسلام ہم لے آئے تو اس کے بعد ہم بچے کا سر جو ہے وہ مونڈتے، اس کے سر کے بالوں کی مقدار میں چاندی سونا خیرات کرتے اور اس کے سر پر زعفران ملتے. سر پر زعفران لگاتے، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ. جواب درست دے دیا ہے. چوتھا سوال، سر پر زعفران کی بات چل رہی ہے، لگانے کا طریقہ بتائیں. پہلے زعفران کو گرم پانی میں ڈال کر اچھی طرح بھگو کے مسل کے بچے کے منڈے ہوئے سر پہ لگائیں. تھوڑا تفصیل سے بتائیں زعفران لگانے کا طریقہ. جواب آپ نے درست دے دیا ہے لیکن اس کی تفصیل اگر کچھ اور بتا سکیں. پانی میں بھگو کر اچھی طرح مسل کر بچے کے منڈے ہوئے سر پہ لگائیں. تھوڑا سا زعفران حسب ضرورت پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے، جب نرم ہو جائے تو اسی پانی میں اچھی طرح مسل دیجئے اور بچے کے مونڈے ہوئے سر پر لگا دیجئے. جواب درست دے دیا ہے. پانچواں سوال، حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور اسے کہتے ہیں جس میں حاجی کوئی گناہ کام نہ کرے اور جس میں ناموری ریا اور ناموری ریا کا کوئی شائبہ نہ ہو. اور ایک اس میں روایت یہ بھی ہے کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ اے حاجی حج مبرور آپ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو. آپ فرماتے ہیں اے حاجی اللہ تبارک بلا شبہ اللہ تعالیٰ حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے, تو اس بات سے بچ کے نافرمانی کر کے اس کی مہر کو توڑ دے. جی حج مبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو. اللہ کریم مجھے اور آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. حج کے 2 حرف سے کیا مراد ہے؟ حج کا 2 حرف سے مراد, پہلے حرف سے ہا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جم, یعنی بندہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما رہا ہے کہ عرض کر رہا ہے کہ میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لیے اپنے گناہگار اپنے جرم لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اگر تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ سیدنا شبلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حج کے 2 حروف ہیں. اللہ اللہ کیا خوبصورت انٹرپریٹیشن ہے. ان 2 حروف کی کیا شاندار تشریح کی ہے. پہلا ہا اور دوسرا جیم. حج ہا اور جیم سے بنانا. ہا سے مراد حلم, جیم سے مراد جرم. اس سے مراد یہ ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے اے میرے رب عز و جل, میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں. اگر تو بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حج کرنا بھی نصیب فرمائے اور حج کی برکتوں سے ہم سب کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تیاری مضبوط کر کے آئے ہیں میر پور خاص اور باب المدینہ والے, کوئی غلطی نہیں کی. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. سوال کریں گے یوسف بھائی. جی چلیں آج وہ سوال کرتے ہیں ان سے کہ رجب شریف کے مہینے کی آمد ہے. بتائیے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ماہ رجب کے فضائل پر جو رسالت تحریر فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ ارے واہ. سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر, سنو مقام کفن کی واپسی. کفن کی واپسی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے تحفہ دے دیجیے. انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب چھٹے سوال کی طرف چلیں گے. میر پور خاص والوں سے منہ سے تھوک نکلا تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ منہ سے معاف کیجیے گا, منہ سے خون نکلا تو وضو کا کیا حکم ہے؟ جی منہ سے اگر خون نکلا اور وہ تھوک پر غالب ہے, یعنی تھوک نکلا اور اس تھوکا ہم نے خون نکلنے کے بعد اور وہ تھوک سرخ تھا, تو اب یہ وضو توڑ دے گا اور یہ تھوک بھی ناپاک ہے. لیکن اگر ہم منہ سے خون نکلا اور وہ تھوک ہم نے پھینکا اور وہ تھوک زرد ہے, یعنی تھوک خون پر غالب ہے, تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی یہ تھوک ناپاک ہے. چلیں جناب جواب تو انہوں نے درست دے دیا ہے. مجھ سے سوال کرنے میں غلطی ہوئی تھی مگر اسی کو سوال بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس کچھ تاجر اسلامی بھائی بھی آئے ہیں, غالباً اوکاڑا سے آئے ہیں. منہ سے تھوک نکلا تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ چلیں جناب جی ہمارے مہمان سے سوال کر لیجیے. منہ سے جب تھوک نکلے گا اگر وہ سرخی زائل ہوگی تو وہ وضو ٹوٹ گیا. اگر بلگم زائل ہوگی زیادہ ہوگی اور وہ سرخی کم ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا خون نکلا ہی نہیں ہے, صرف ویسے ہی بندہ تھوکتا ہے تو وضو پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا؟ نہیں جناب کوئی اثر نہیں پڑتا. لوگ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. بعض لوگ روزے میں بھی اپنے تھوک کو جو ہے وہ بار بار پھینکتے رہتے ہیں, نہیں اتارتے کہ تھوک منہ میں چلا گیا, حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یاد رکھیے کہ اس سے بھی روزے میں اثر نہیں پڑتا. ہمارے ماشاءاللہ دور سے مہمان آئے ہیں, کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی؟ انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایاناس تالیف, غیبت کی تباہ کاریاں, تسبیح مدینہ, عطر مدینہ اور مقدس پانیوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا, بہت شکریہ. اب باری ہے ہمارے باب المدینہ کراچی والوں سے. دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلے اس آنسو کا کیا حکم ہے؟ دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلا وہ ناپاک ہے, تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اگر وہ بوجہ مرض دکھتی آنکھ سے نکلا. جی دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلے, کر دے اس کو اور ٹھیک کر دیں. دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلا وہ ناپاک ہے اور یہ وضو بھی توڑ دے گا. لیکن یہ دکھتی آنکھ بیماری کی وجہ سے ہو, یعنی آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وہ وضو بھی توڑ دے گا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا اب یہ خون منہ سے تھوک نکلا, خون نکلا اور پھر تھوک پر غالب آ گیا, دکھتی آنکھ سے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ واقعی یہ بڑے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں, کہاں سے ان کا جواب ملے گا؟ بڑی خوبصورت کتاب ہے نماز کے احکام مدری چل کے ناظرین. ایسا نہیں کہ صرف ذہنی آزمائش دیکھ لیا تو ہم نے نماز کے مسائل سمجھ لیے. یہ ہائی لائٹ ہے آپ کے لیے, یہ انڈیکیشنز ہیں, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا. تو نماز کے احکام کتاب اگر ہو سکے تو دیدار بھی کرائیں. اس کتاب کو حاصل کریں, ڈاؤن لوڈ کریں. اگر نہیں ہے آپ کے پاس, اگر مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر
لیں اور اس کو پڑھیں, اور انگلش میں اور بہت ساری زبانوں میں نماز کے احکام کا ترجمہ بھی آ چکا ہے, اس کی برکتیں لوٹیے. میر پور خاص والوں سے 7واں سوال, غصہ پینے سے متعلق کنز العمال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم کیا ہے؟ کنز العمال کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص غصہ پی جائے باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو بروز قیامت اپنی رضا سے معمور فرما دے گا. کنز العمال میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم, جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا, تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے کا کون سا عمل ارشاد فرمایا؟ جنت میں جانے کا عمل کون سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. لا تغضب ولک الجنہ, غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. ذرا غور کیجئے, غصے پر قابو پانا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر بندہ غصے کو نافذ کرتا پھرے, لڑائی جھگڑا کرتا رہے, کیا مل جائے گا اس سے؟ نہ جانے کتنے گناہوں کا جو سمجھے کہ بنڈل سر پر ہوگا. اور نبی پاک فرماتے ہیں لا تغضب ولک الجنہ, غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو غصہ پینے والا جذبہ نصیب فرمائے. جی کچھ فرما رہے تھے آپ؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ شہزاد بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ان سے بھی کچھ جواب سننا چاہ رہے ہوں. خاموش نظر آ رہے ہیں. اسپوکس مین آج کیوں بنایا ہوا ہے؟ ایکچولی ایسا ہے کہ ہم نے سوال جو ہے علم نور ہے کہ ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جو سوال مجتبیٰ بھائی کے پاس ہیں اکثر ترین اس میں سے ہی آ رہے ہیں. چلیں جناب, آج لگتا ہے کہ مجتبیٰ کی باری زیادہ آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ چونکہ شہزاد بھائی جو ہے وہ اس سلسلے کے ڈائریکٹر بھی ہیں, تو ان کو تو سوالات پہلے سے جو ہے وہ علم ہوگا, ان کو پتا ہوگا. تو یہ کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین مزے کی بات تو یہ کہ مجھے بھی پہلے سے نہیں پتا ہوتا. یعنی میں بھی منچ پر آ کر انویلپ کھولتا ہوں تو مجھے یہ الحمدللہ وہ ملتے ہیں. اور میں پہلی بار, ابھی تو یہ باب المدینہ کی ٹیم ہے نا, ہمارے ذہنی آزمائش کے کئی سلسلوں میں مدنی چینل کی ٹیم نے بھی شرکت کی ہے, اور یہ ہمارے یوسف باپو بیٹھے ہیں اس ٹیم کا حصہ بنے, دوسرے تیسرے راؤنڈ میں بار ہو گئے تھے. تو ہمارے یہاں اور باب المدینہ کراچی بہت بار فائنل تک بھی نہیں پہنچی. یعنی ہمارے کافی مقابلوں میں جو جیتے ہیں, اگر 7 ذہنی آزمائش ہوئے ہیں, شاید 1 آدھ یا 2 بار باب المدینہ کی ٹیم نے ذہنی آزمائش جیتا ہوگا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ بھرپور ایمانداری کی اور سیکیورٹی کی کوشش کی جاتی ہے, اور حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی حسن ظن رکھنا چاہیے. بدگمانی میں کوئی خیر نہیں, حسن ظن میں کوئی شر نہیں. یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن بدگمانی کر کے شاید آپ گھر بیٹھے گناہ کما رہے ہوں گے. تو بدگمانی چھوڑیے اور علم دین حاصل کیجیے. چلے جناب, میر پور خاص والوں سے سوال ہے, اور یہ سوال ہے کیا صدقہ اور خیرات کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں؟ شکست بھی ذیشان ہے. روایت میں ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتی. صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. جواب درست دے دیا ہے. واقعی کیا خوبصورت طریقہ ہے بلائیں ٹالنے کا. صدقہ خیرات کرتے رہا کریں. اب سوال ہے باب المدینہ والوں سے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد, بدگمانی اور بدفعلی سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسد, بدگمانی اور بدفعلی سے چھٹکارے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ حسد اگر تمہارے دل میں آئے تو استغفار کی کثرت کیا کرو, اور بدگمانی آئے تو اس خیال کو دل میں نہ لایا کرو, یعنی کہ اس کو دل میں جمایا نہ کرو, اور بدشگونی آئے تو اس کام کو کر لیا کرو. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. 8 سوال سارے صحیح جواب. زبردست مقابلہ ہونے کی توقع نظر آ رہی ہے. 9واں اور 10واں سوال جو ہوگا اس میں آپشنز بھی ہوں گے. 3 آپشن میں آپ نے سے جواب چننا ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, سوال یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کون سے قبرستان میں ہے؟ جنت البقیع, جنت المعالی یا اردن؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابی ہیں. کون سے قبرستان میں آپ کی قبر انور ہے؟ جنت البقیع, جنت المعالی یا اردن؟ جنت البقیع. مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ یہی جواب دیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کتنے کم و بیش تھے؟ کتنے تھے؟
ذرا مائک پہ بتائیں نا. 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، جن میں سے 10,000 صحابہ کرام کے مزار جنت البقیع میں. 1,14,000 صحابہ جو ہیں وہ مدینہ شریف چھوڑ کر تشریف لے گئے دین متین کی خدمت کے لیے، ان کا مزار جنت البقیع میں نہیں ہے. تو 1,14,000 والا آپشن چھوڑ کر آپ نے 10,000 والے آپشن کو لیا. حالانکہ جنت المعالی مکے کا قبرستان بھی اور اردن جہاں پر کئی صحابہ کرام مدفون ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی قبر شریف جنت البقیع میں ہی ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب، باب المدینہ کراچی. جو شیطان لوگوں میں افواہیں عام کرتا ہے اس کا نام بتائیں. 3 آپشن: مصوت، ابو ولہان یا حمزاد. مصوت. آپ نے کہا مصوت، جواب بالکل درست دے دیا ہے. جو 1,24,000 جو آپ نے فرمایا صحابہ کرام، یقیناً اس سے زیادہ صحابہ کرام ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک نے جب یہ آخری خطبہ دیا تھا حج کا، اس وقت تقریباً 1,24,000 صحابہ موجود تھے. ویسے تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. اب سوال ہے میر پور خاص والوں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرماتے تو کون سے صحابی تھے جو ان کو بکریوں کا دودھ دھو کر دیتے تھے؟ ہائے ہائے، کیا خدمت گزار صحابی تھے. آپشن بھی سن لیجیے. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عامر بن فہیرہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. 10 کے 10 صحیح جواب میر پور خاص والوں نے دیے. باب المدینہ والوں سے سوال. اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ تقریباً کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ 23,000، 26,000 یا تقریباً 22,000؟ تقریباً 22,000. آپ نے کہا تقریباً 22,000، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 10 کے 10 صحیح جواب. زبردست تیاری کر کے دونوں طرف کے اسلامی بھائی آئے ہیں. ان کو بھی پتا ہے آج آخری موقع ہے. آج یا تو آگے جانا ہے یا گھر کو جانا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی بہشت کا سرل چلو اگر یہاں 20 نمبر ہیں دونوں کے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. میر پور خاص اور باب المدینہ کراچی والوں سے آپ شروع کرتے ہیں عشق کے بول. یاد رہے شعر مکمل آپ نے کرنا ہے. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا بھی. میر پور خاص والوں سے سوال. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں. جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. یہ وہی ہیں کہ گرو آپ اور ان پر مچ لو. الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا. الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا. سے نکلا کرتا. پہلے میرا شعر تو پورا ہونے دیں. ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا. مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا. مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے. آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. کیا بات ہے. آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری باب المدینہ والوں سے ہے. وہ جنس کیا جس نے جسے کوئی نہ پوچھے. وہ جنس کیا جس نے جسے کوئی نہ پوچھے. یاد رہے اس سلسلے میں ایک مدد کا آپشن بھی موجود ہے. اس نے ہی میرا تجھ کو خریدار بنایا. اس نے ہی میرا تجھ کو خریدار بنایا. جواب درست دے دیا. علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر. کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق. کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. اس امامت سے خلا تم ہو امام اکبر. تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق. تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاں گزین. جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاں گزین. عرش اعظم سے ہے ذیشا آمنہ. عرش اعظم سے ہے ذیشا آمنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا. تم سے ایمان و امانت اور امن.
تم سے فیضا تم سے عرفاں آمینہ. تم سے فیضا تم سے عرفاں آمینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا. نہیں جناب, کوئی غلطی کرنے کا ارادہ نہیں. اب تک دونوں ٹیموں نے بالکل کوئی غلطی نہیں کی ہے. 30 نمبر پر ہیں. اب باری ہے یہاں اسلامی بھائیوں کی. ان سے سوال کرتے ہیں, کون شعر پڑھے گا؟ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں اعلیٰ حضرت نے آنکھ اور کاجل کی بات کی ہے. آنکھ اور کاجل. ہمارے ہارے ساتھ اٹھا رہے ہیں پیچھے بھائی. آگے آ جائیں. چلیں بھائی, ہمارے سیکیورٹی کے اسلامی بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طاہر اتاری. آنکھ سے کاجل صاف چرائیں, یہاں وہ چور بھلا کے ہیں. آگے یہ تو پہلا مصرع ہوا. آپ کو تو ویسے بھی چوروں کی رکھوالی کرنی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. چلیں بہرحال آپ جاگتے رہیں اور آپ کا کام بھی یہی ہے. لیکن شعر مکمل صحیح نہیں ہوا ہے. پھر بھی کوئی تحفہ دے دیں, ہمت کی انہوں نے. شعر کون مکمل کرے گا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور بلا کے. طاہر بھائی نے آدھا تو بتا دیا ہے. کاجل کی بات ہوئی تو سرمہ مدینہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلے بھائی, تحفہ بھی سرمہ مدینہ کا. ہمارے آگے اسلام پہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھے بھائی. یہاں جی بتا. محمد حامد اتاری میرپور خاص. جی, ارے میرپور خاص سے آئے ماشاءاللہ, اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہے, تیری گدڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. ہو سکتا ہے گٹھڑی کو میرپور خاص میں گدڑی کہتے ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہاں میں بڑی خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت کمال ہیں, کمال شخصیت ہیں. آنکھ سے کاجل چرانا اٹس کوائٹ امپاسبل. کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ سے کاجل چرا لیا جائے؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے چور, ایمان کے ڈاکو ایسے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری آنکھ سے کاجل بھی چرا کے لے جائیں گے. اتنے شاطر, اتنے مکار. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرے ایمان کو, تیرے پاس جو دولت ہے اسے چھیننے کے لیے لوگ یہ آ گئے ہیں اور تو اس وقت غفلت کی نیند سو رہا ہے. کمال کی شاعری ہے اور کمال کا میسج ہے. آج کے دور میں واقعی ایسے شاطر, ایسے مکار, دین کا نام لے کر ایمان کو چھیننے والے موجود ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے. میرپور خاص کے اسلامی بھائی کو تحفہ دیجیے. اس میں سرما اور تسبیح مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ. چلیں جناب, اب میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو مدد کا آپشن ہے یہ پہلے 3 سیگمنٹ تک ہے. سفر ہے مگر اکیلے, تحریر کیجئے اور درست کیجئے میں مدد نہیں لی جا سکتی. تو اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے مضامین قرآن, ایک مدد یہاں موجود کسی اسلامی بھائی سے آپ لے سکیں گے اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو. چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مضامین قرآن. چلیں جناب, مضامین قرآن ویری بیوٹیفل. اب اس کے لیے مشورہ میں نے پچھلے سلسلے میں بھی دیا تھا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ان آیات, ان صورتوں کے نام اور آیت نمبر لکھ لیجئے گا جو آج سوال ہوں, اور بعد میں خود پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے قرآن میں ہمارے رب نے کیا کیا ارشاد فرمایا اور کتنے خوبصورت ٹاپکس ہیں. آج یہ مضامین قرآن کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور سوال کریں گے میرپور خاص والوں سے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں کس واقعے کا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا زمین پر چھوڑ کر رخصت ہوئے تو آپ نے وقت رخصت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی. ہائے حضرت ابراہیم کی وہ دعا, اس کا تذکرہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں کیا بیان ہوا ہے؟
مدد سے نمبر کٹیں گے تو نہیں ویسے عبداللہ بھائی؟ مدد سے نمبر نہیں کٹیں گے، ایک مدد لے سکتے ہیں. سورہ ابراہیم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کل بروز قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ کل بروز قیامت جو کمزور لوگ ہوں گے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے جن کی وجہ سے وہ گناہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے تمہاری پیروی کی اور ہم نے تمہاری پیروی کی، ہم جو ہے نا آفت میں مبتلا ہو گئے، اب یہ تم یہ عذاب اور یہ مصیبت ہم سے یہ چھڑا لو. تو وہ کہیں گے کہ آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ہم خود بھی اسی عذاب میں مبتلا ہیں. جی مضمون تو آپ نے صحیح بیان کر دیا ہے، میں اس کو مزید ڈیفائن کر دیتا ہوں. مجلس فیصلہ کرے کہ پورے نمبر ملیں گے کہ نہیں. قیامت کے دن جب مجرمین کو آپس میں بات چیت کا موقع ملے گا تو وہ ایک دوسرے پر اعتراض کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے، کہیں گے کہ دنیا میں تم نے ہم سے گناہ کروائے، عذاب کو بھی ہم سے ہٹواؤ. تو وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، تمہیں کس طرح بچا سکتے ہیں. جی مجلس کے اصلاح میں بتائیں. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. اب باری ہے میر پور خاص والوں کی. سورہ الروم کی آیت نمبر 38 میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو اپنے عزیزوں و اقارب کا خیال رکھو اور غریبوں، مسکینوں اور مسافروں پر بھی خرچ کرتے سبحان اللہ. اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو، نیز غریب اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرتے رہو. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سورۃ الروم ہی کی بات ہوگی. آیت نمبر 9 میں کیا بتایا گیا؟ سورہ روم کی اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں جو لوگ زیادہ جانتے ہیں یا اس کے مقابلے کی کرتے ہیں تو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم سے پہلے ہی بہت ساری قومیں تھیں جن کی طاقت تم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا اور آج ان کی جو تباہی بربادی کی جو بوسیدہ جگہ ہیں وہ قابل عبرت ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت پر اعتماد کرنا چاہیے. اب تقریباً مضمون تو آپ بیان کر دیتے ہیں لیکن الفاظ چونکہ آگے پیچھے ہیں تو میں فیصلہ نہیں کر پاتا. مجلس کو میں عرض کروں گا وہ فیصلہ کریں. سورۃ الروم کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے. ماضی میں کتنی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب کی قدرت سے ہمیں اعتماد بھی رکھنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھنا ہے. جی آپ کو یہ جواب آپ کا غلط مانا جا رہا ہے، آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے. آیت ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. جی جناب مجلس کے اسلامی بھائی مزید غور کر لیں. ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں کس کا ذکر ہے؟ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ تمام عالم انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. تو لہذا یہ تمام عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کیا وہ آپ کی امت اجابت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا. سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں کس کا ذکر ہے؟ اس آیت میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے اور آپ کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انتہائی سریلی آواز عطا فرمائی. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. اب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. سوال نمبر 2 پر ہماری مجلس کا باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ جو آیت ہم نے بیان کی اس کے تحت ہم نے بیان کیا، مضمون بیان کیا، الفاظ وہ نہیں ہے. مجلس کا کہنا یہ ہے کہ مشورے کے بعد آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. کچھ جان میں جان آئی ہوگی لیکن 1 نمبر کا فرق پڑ گیا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 35 نمبر باب المدینہ کراچی، 36 نمبر میر پور خاص. یاد رہے اب تک میر پور خاص نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے.
سیگمنٹ میں ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائیں گے, آپ کے اسلامی بھائی وہاں چلے جائیں گے, اور کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مدد کا آپشن بھی اب ختم ہو چکا ہے, کیونکہ یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. ہو سکتا ہے مقابلے میں یہ مزید فرق پیدا کر دے, کیونکہ اب مشورہ نہیں ہوگا. اب باری ہے میر پور خاص والوں کی. نمبر بتائے جائیں, 15 نمبر میں سے ایک ایک نمبر آپ پسند کرتے چلے جائیے, سوال سنتے چلے جائیے, جواب دیتے چلے جائیے. نمبر بتائیں گے آپ, مائک کے قریب ہو کر بولیں گے. نمبر 11. 11 نمبر. بیوٹیفل کوسچن. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا. باب المدینہ والوں کی باری. نمبر پسند کیجئے. 6 نمبر. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ کا اسم مبارک بتائیں. خدیجۃ الکبریٰ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جواب درست دے دیا ہے. میر پور خاص والوں کی باری ہے. نمبر 3. نمبر 3. آسان سوال آ گیا ہے. الصلاۃ خیر من النوم کون سی اذان میں پڑھتے ہیں؟ فجر کی اذان میں. یہ اس کا معنی بھی بتا دیجئے. ویسے سوال نہیں ہے یہ, نمبر آپ کو مل چکے ہیں. نماز نیند سے نماز دین سے بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے. شہزاد بھائی نمبر پسند کیجئے. نمبر 12. نمبر 12. بیوٹیفل کوسچن. امیر اہل سنت کا تخلص بتائیں. عطار. امیر اہل سنت کا مبارک تخلص عطار ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, اب باری میر پور خاص والوں کی. نمبر پسند کیجئے. 4 یار کی نسبت سے 4. 4 یار کی نسبت سے 4. درست تلفظ کا انتخاب کریں. ائمہ یا آئمہ؟ نمبر 2 آئمہ. آپ نے کہا نمبر 2 آئمہ. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. ائمہ جواب جو ہے وہ درست ہے, الف پر مدہ نہیں ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. مقابلے میں واپس آنے کا موقع ملا ہے. نمبر پسند کیجئے. 1 نمبر. 1 نمبر. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام بتائیں. ضرور غور کیجئے, مشورہ کی اجازت نہیں. ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے ابو موسیٰ کہا, قریب تو پہنچ گئے, اس کو کچھ درست کیجئے. وقت آپ کا ختم ہو گیا. ان کا نام سید موسیٰ جنگی دوست تھا. کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ نہیں. جواب غلط ہو گیا ہے. ان کا نام سید موسیٰ تھا, ابو موسیٰ نہیں. اب جناب باری ہے پھر میر پور خاص والوں کی. نمبر پسند کیجئے. نمبر 8. نمبر 8. چلو چلو سمیٹ لو 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. 7 نمبر. حضرت مولا علی کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام کیا رکھا؟ مولا علی کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا اور والد صاحب نے نام کیا رکھا؟ علی والد صاحب نے رکھا اور والدہ نے مرتضیٰ. والد صاحب نے علی رکھا, جواب آپ نے درست دیا, مگر والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. آپ سے آدھی غلطی ہو گئی ہے, اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. میر پور خاص والوں کی باری ہے. نمبر 5. نمبر 5. حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟
تو مدہ 3 ہے، الف مدہ واو مدہ یا مدہ. الف مدہ واو مدہ یا مدہ. جواب درست دے دیا. جی باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر 13. نمبر 13. جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کے کتنے دن کی نمازیں اور دعائیں نامقبول ہوں گی؟ اس کی کوئی بھی دعا اور نماز مقبول نہیں ہوگی. کتنے دن کی یہ تو ہے، لیکن ٹائم ڈیوریشن پوچھا گیا ہے کہ کتنے دن تک اس کی دعائیں اور 40 دن تک. آپ نے کہا 40 دن تک. جواب درست دے دیا ہے. اب میرپور خاص والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے. نمبر 9. نمبر 9. مدنی چینل کا براہ راست سلسلہ مدنی مذاکرہ ہفتے میں کس دن ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے جس میں امیر اہل سنت ناظرین کے سوالات کے جوابات عطا فرماتے؟ بہت آسان سوال. ہفتے کی رات عشاء کی نماز کے بعد. ہفتے کی رات بعد نماز عشاء. جواب درست دے دیا. میرپور خاص آگے بڑھتے ہوئے باب المدینہ والوں کی باری. نمبر پسند کیجئے. 15 نمبر. 15 نمبر. میں صدقے یا رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں اور آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں. سترہ حروف. آپ نے کہا 17. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. باب المدینہ کراچی 2 نمبر سے پیچھے جا رہا ہے مگر مقابلے میں بھی بہت کچھ باقی ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور پھر ہمارا وقت ہوا ہے. کچھ نعت خوانی بھی کریں گے, فکر مدینہ بھی کریں گے, آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. حاضرین سے بھی اگر سوال جی اچھا حاضرین سے بھی کوئی سوال کرنا ہے چلے جناب سوال کر لیتے ہیں. نمبر بتائیں کون کون. ہاں نمبر باقی ہے نا. چلیں آ جائے باقی اسلام بھیا تشریف لیں. نمبر بتائیں اسکرین پر کون سے باقی ہیں. 14 نمبر. 14 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے دیکھتے ہیں. یوسف بھائی سوال کیجئے. وہ کون لوگ تھے جو 300 برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصحاب کہف کے اصحاب. آپ نے کہا اصحاب کہف. جواب درست دے دیا ہے. چلیں انشاءاللہ اس کو ماہنامہ فیضان مدینہ اور 72 مدنی انعامات مقدس پانیوں کا مجموعہ تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ عزیز تحفے میں پیش کیے. چلیں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسکور بورڈ ریڈی ہو گیا. اچھا چلیں اب ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں. نمبر بتائیں ذرا. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. داتا گنج بخش کا نام بتائیں. جی جناب آگے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ندیم اتاری فرام ملتان. علی حجویری. علی بن عثمان حجویری. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کو بھی تسبیح مدینہ ماہنامہ فیضان مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ اور عطر مدینہ بھی انشاءاللہ. ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ جو بڑا کلوز جا رہا ہے اور آخری 2 سیگمنٹ ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم میں آگے جانا ہے. بتائیے. 44 نمبر باب المدینہ کراچی اور 46 نمبر میرپور خاص. 2 نمبر سے پیچھے ہیں باب المدینہ والے اور اب 2 سیگمنٹ بھی باقی ہیں. نعت شریف کا وقت ہوا ہے. گنبد شریف اور مسجد نبوی شریف کے خوبصورت ماڈل کے پاس جا کر انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کچھ نعتیں بھی سنیں گے اور کلام سنیں گے. فکر مدینہ بھی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اللہ علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا بنا لیا یہ بڑے کرم کے پیسے یہ بڑے کرم کے پیسے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ ایک روز ہوگا جانا ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں بولو ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا
جانا جانا سرکار کی گلی میں کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن دیکھ لے گا وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن دیکھ لے گا وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن دیکھ لے گا ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دل مجھے زمانہ زمانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں کبھی ہو ہنسی تصور کبھی خود میں چل کے جاؤں کبھی ہو ہنسی تصور کبھی خود میں چل کے جاؤں کبھی ہو ہنسی تصور کبھی خود میں چل کے جاؤں رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں جس دل ہوئے روانہ روانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے مدنی چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. آئیے مل کر فکر مدینہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی. اذان و اقامت کا جواب دیا. شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا. آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ، نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. 2 درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. کیا فکر مدینہ کی. صلاۃ التوبہ پڑھی.
सोते हुए चटाई का इस्तेमाल करते हुए सुन्नत बॉक्स करीब रखा, सुन्नत कबलिया और फ़र्ज़ों के बाद वाले नवाफिल अदा किए, तहज्जुद इशराक व चाश्त अव्वाबिन अदा की, तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयत मा तर्जमा और तफसीर पढ़ी, इनफरादी कोशिश की, 2 घंटे मदनी कामों पर सर्फ किए, अपने निगरानों की इताअत की, किसी से चीज़ें मांग कर इस्तेमाल तो नहीं की, किसी से बुराई सादिर हो तो तहरीरी या बराह रास्त इस्लाह की कोशिश की, पर्दे में पर्दा किया, गुस्से का इलाज करते हुए दरगुजर से काम लिया, फजूल सवालात तो नहीं किए, नामहरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया, फिल्में ड्रामे गाने बाजों से बचे, घर में मदनी माहौल बनाते के लिए 19 मदनी फूलों पर अमल किया, तोहमत गाली गलोच तो नहीं की, दूसरों की बात काट कर अपनी बात तो शुरू नहीं की, सदाए मदीना लगाई, निगाहें नीची रखते हुए चलने की कोशिश की, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे, झूठ गीबत चुगली हसद तकब्बुर वादा खिलाफी से बचे, दिन का अक्सर हिस्सा बावजू रहे, बात करते हुए मुखातिब के चेहरे पर नजरें तो नहीं गाड़ी, वक्त पर कर्जा अदा किया, मुसलमानों के अयूब पर पर्दा पोशी की, सबसे यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज और दुआ में खुशू खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनसे झूठ और रियाकारी का इर्तिकाब हो, ज़बान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारे से गुफ्तगू की, एक बयान मदनी मुज़ाकरा या मदनी चैनल देखा, मजाक मस्खरी तंज दिल आज़ारी और कहकहा से बचे, ज़रूरी गुफ्तगू कम से कम अल्फाज में की, सारा दिन मदनी हुलिया सजाए रखा। अल्लाह करीम हमें मदनी इनामात पर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मदनी इनामात फ़िक्र मदीना भी हमारी मुकम्मल हुई। अब आइए चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ, देखते हैं कि मदनी चल के नादरीन हमसे क्या बात करना चाहते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फरहान अत्तारी है, मैं ओमान मस्कत से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बहुत पसंद है, इसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है और अब्दुल हबीब अत्तारी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये भी दुआ कर दें कि अल्लाह का भी पसंदीदा बन जाऊं। आइए अगली कॉल की तरफ चलते हैं। जयपुर राजस्थान से मोहम्मद तालीम बात कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों रुकन शुरा अब्दुल हबीब अत्तारी से अजमेर शरीफ में मुलाकात हुई, काफी दुआओं से भी नवाजा और उनके आने पर अच्छी अच्छी नियतें भी हमने की है। इंशाअल्लाह हमेशा घर बैठ दिया करूँगा। माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई से गुजारिश है कि वो फिर से एक बार अजमेर शरीफ आए और हमें मुलाकात का शर्फ दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजमेर शरीफ तो ऐसी मुबारक जगह है और ऐसा मुबारक आस्ताना है कि कोई ना बुलाए फिर भी आशिकाने औलिया तड़पते हैं वहाँ जाने को। अल्लाह करे फिर जल्दी वहाँ हाज़िरी नसीब हो। जी अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मरियम अत्तारिया है, मैं दुबई से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब अत्तारी, आपका सिलसिला बहुत अच्छा है और आपका स्टेज भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह मरियम, आपकी कॉल भी बहुत अच्छी है, आपका अंदाज़ भी बहुत अच्छा है। चलें अगली कॉल दे दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इमरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर क्या हाल है? माशाअल्लाह आपकी हिंद में बड़ी ही प्यारी आमद हुई और माशाअल्लाह आपका आना अल्लाह तबारक व तआला मकबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। हुजूर बस मेरे लिए आप बिलखुसूस दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे हर गुनाह से नफरत दे दे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तकामत मिले और आप दुआ फरमा दे अल्लाह तबारक व तआला मेरी पूरी फैमिली को हज मबरूर नसीब फरमाए। प्यारे हबीब के सदके में अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदनी चैनल को शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आखिरी कॉल लेते हैं और सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे नाम आशिक हुसैन अत्तारी बाबुल मदीना से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह गुज़िल ज़हनी आजमाइश में अबू साहब के साथ जारी और सारी है। अब्दुल हबीब भाई को बिलखुसूस हैदराबाद दक्कन हिंद में होने वाले 3 रोज़ा सुन्नत बड़े इज्तिमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह उनका वहाँ जाना आना कबूल फरमाए और ज़हनी आजमाइश को भी मज़ीद तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। आज मैं एक और अहम ऐलान कर रहा हूँ, आप कॉल्स कंटिन्यू कीजिए।
آج جو کالز ہمارے سلسلے میں ریسیو ہوں گی، جو کل اور پرسوں آپ سلسلہ دیکھیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آج آنے والی کالز کل اور پرسوں کے سلسلے میں جب آپ دیکھیں گے تو وہ کالز اس میں ریلے کی جائیں گی. تو آپ چاہیں تو ابھی بھی ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم چلیں گے سلسلے کو لے کر آگے. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے جائیں. دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے جی جناب، باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص. چند منٹوں بعد یہ فیصلہ ہو جانا ہے کس ٹیم نے کوارٹر فائنل میں جانا ہے اور کس نے ہم سے جدا ہونا ہے. 44 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی اور 46 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. اگلا سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے تحریر کیجئے، جس میں تحریر کر کے بتانا ہوگا. کیا تحریر کرنا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. منچ ہمارا تیار ہو رہا ہے. نعت خواں اسلام بھائی ہم سب کو مل کر ذرا درود شریف بھی پڑھا دیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے جناب، آپ تیار ہو چکا ہے ہمارا منچ. تحریر کیجئے، یہ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی، اس سیگمنٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کی لکھائی بھی اچھی، صاف ستھری اور تیز ہے. اب زبان نہیں، اب قلم بولے گا. دونوں طرف کے اسلائی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی ٹیم کا ایک اسلائی بھائی آگے بھیج دیجئے. اب سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. اس میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، کم وقت میں زیادہ الفاظ لکھنے ہوں گے، 60 سیکنڈ ہوں گے. دونوں طرف کے اسلائی میں تشریف لائیں. میرپور خاص والے یہاں آ جائیں اور باب المدینہ والے یہاں آ جائیں. آپ جا کر اپنا نام ٹیم کا لکھ دیں گے، اس کے اوپر اچھی طرح سے ڈسٹر سے صاف کر لیجئے. جی، مدنی منع سے گزارش ہے آگے آئیے. پرچی مجھے دے دیجئے. پرچی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 جی، اب آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے اور آپ کو لکھنا ہے حدیث کی کتابوں کے نام. جی، حدیث کی کتابوں کے نام لکھنے ہیں. اور غالباً دونوں طرف سے جامعۃ المدینہ ہی کے اسلامی بھائی آئے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہے. واقعی کوئی ایسا اسلامی بھائی درس نظامی کے معاملے سے نامنسلک ہو، اس کے لیے تو واقعی مشکل ہو سکتا ہے. لیکن وقت پر کتنی حدیث کی کتابیں انہیں یاد آئیں گی یہ دیکھنا ہے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. ہمیں بھی جو ہے وہ کتابوں پتہ ہونا چاہیے، اور لکھیں ذرا صاف ستھرا. ایسا نہ لکھیے گا کہ آپ ہی پڑھ سکیں، وہ نہیں مانا جائے گا جو ہم نہیں پڑھ سکیں گے. 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. رک جائیے جناب، آپ ذرا ادھر ہو جائیں گے. میں گنتی کروں گا، میرے ساتھ ذرا گنتی کروائیں گے. یہاں آ جائیں آپ. بخاری 1، مسلم 2، ابن ماجہ 3، ترمذی 4، نسائی 5، ابو داؤد 6، عمدۃ القاری 7. یہ شرح صحیح بخاری نہیں ہے، یہ حدیث کی کتاب کہلائے گی؟ نہیں جناب، یہ عمدۃ القاری تو نہیں. مشکات 7، مرات 8، ریاض الصالحین. مرات بھی نہیں مانیں گے، مرات المناجی پوری لکھنی چاہیے تھی. یہ وجہ
وہ شرح ہے. جی جناب. میرات بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے. اچھا ریاض الصالحین. اچھا 40 احادیث یہ مانی جائیں گی. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب یہ نہیں, یعنی حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. یہ فیضان چہل احادیث غالباً یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. یہ مانی جائے گی. یہ مانی جائے گی. آپ کی 9 آپ کے جواب درست ہوئے ہیں. اب چلیں گے وہاں پر میر پور خاص والوں کے پاس, دیکھتے ہیں وہاں کتنے درست ہوئے ہیں. جی ذرا مارکر دیجیے گا. ریاض الصالحین 1, 40 نووی 2, جو نہ مانی جائے وہ میں بتا دیجیے گا. اچھا 40 یہ کیا لکھا ہے 40 حنفیہ, کیا یہ کتاب کو شامل کیا جائے گا؟ علمیہ سے ایک بتا رہے ہیں کہ یہ جاری ہوئی ہے. چلے اس کو غور کر لیتے ہیں. مسلم شریف 3, بخاری شریف 4, جامع ترمذی 5, ابو داؤد شریف 6, سنن نسائی 7, کنز العمال 8, مشکات شریف 9. میرات آپ کی بھی نہیں مانی جائے گی. یہاں 9 ہو چکے, وہاں کتنے تھے؟ وہاں بھی 9 تھے. 40 حنفیہ اور 40 نووی, کیا یہ دونوں کو مانیں گے؟ جی جناب مانیں گے. جواب میر پور خاص کا درست ہو گیا ہے. 10 انہوں نے دیے, وہاں 9 ہوئے, اس لیے میر پور خاص والے 2 نمبر سے آگے بڑھ گئے. اس کو کلیئر کر لیجئے گا اچھی طریقے سے, اور اس ڈسٹر کو جس سے صاف کرے اس کو بھی اوپر اچھی جگہ ادب سے رکھیے گا. اب چلیں گے اگلے نمبر کی طرف. جی جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صحابہ کرام کے نام لکھیے. نہیں مدینہ, ایک کو کنفیوز ہو جائیں گے اب درود پاک نے. اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے آگے ضرور لکھیں گے. چالیس سیکنڈ باقی ہیں. چلو چلو 25 سیکنڈ باقی ہیں. دیکھ لو چلو چلو سمیٹ دونوں طرف بڑی سپیڈ سے نام صحابہ کرام کے لکھے جا رہے ہیں. 15 سیکنڈ باقی ہیں. آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, ہمیں کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. ہو سکے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی لکھیں تاکہ پتہ تو چلے کہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہم کس کس کو جانتے ہیں. 4 3 2 1 اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. جی اللہ, یہ کس کا نام لکھا؟ اچھا یہ حضرت یزید جو دوسرے صحابی تھے, اوپر ہو جائے ٹھیک ہے. حضرت عوف الگ 2, حضرت معن صحابی تھے ٹھیک ہے 3, سعد 4, اسعد 5, حضرت زید 6, حضرت عدی, حضرت عطا 8, حضرت عمر رضی اللہ عنہ 9, حضرت حسن 10, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت عوف ہو گیا تھا پہلے, عوف ہو گئے. اچھا حضرت ابو بکر 12, حضرت عثمان 13, حضرت علی 14, حضرت عبد الرحمن 15, حضرت عمر 16, یہ عمر الگ صحابی ہیں 16, اسعد آپ اوپر لکھ چکے ہیں, ابراہیم 17, طاہر یہ صحابی حضرت طاہر 18 نام لکھے انہوں نے. اب چلیں گے سامنے دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر 1, حضرت علی 2, حضرت عمر 3, حضرت عثمان 4, حضرت ابو ہریرہ 5, حضرت زبیر 6, حضرت عروہ 7, حضرت ابو عبیدہ 8, حضرت عبد الرحمن 9, حضرت طلحہ 10, حضرت قتادہ 11, حضرت رافع 12, حضرت نافع 13, حضرت واصلہ 14, حضرت بلال 15, حضرت عباس 16, حضرت حمزہ 17, حضرت حسن 18, حضرت حسین 19, حضرت ابن عباس 20, ابن عمر 21, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میر پور خاص والوں نے یہ بھی نمبر حاصل کر لیے ہیں. بیوٹیفل سپیڈ ماشاءاللہ, لکھائی بھی بڑی اچھی ہے. اچھا ابن عباس جو ہے وہ نام آپ کا نہیں مانا جائے گا, مگر اس کے بعد بھی آپ کے 21 ہیں اور وہاں 18 ہیں, تو اس تو ابن عمر
اچھا ذرا پین دیجئے, کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے. اچھا ابن عباس نام نہیں ہے, ابن عمر بھی نام نہیں ہے, ابن مسعود بھی نام نہیں ہے, ان کے نام کچھ اور ہیں. تو یہ 3 اگر کم کریں تو یہ 19 بنتے ہیں. ان کے 22 تھے, 22 میں اگر 3 کم کریں تو 19 ہوں گے, اور وہاں 18 ہیں, اور ایک نام ہم نے روکا تھا. نہیں آف نہیں حضرت آف, اچھا ڈبل کے, ٹھیک ہے. پھر بھی میر پور خاص والے آگے بڑھ گئے. 1 نمبر کے فرق سے میر پور خاص نے دونوں بار نمبر حاصل کیے ہیں. اور جناب اب دیکھنا ہے, مقابلے میں فرق زیادہ ہو گیا ہے. آخری سیگمنٹ میں باب المدینہ والوں کو جوش دکھانا ہوگا, ورنہ مقابلے سے آلموسٹ تو باہر ہو چکے ہیں. جی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو, حضرت ابن مسعود, حضرت ابن عمر اور ابن عباس ان کی روایتیں موجود ہیں. یہ صحابہ کرام کے نام نہیں ہیں ان کی, یہ سمجھے کہ یہ کس کے والد ہیں یا کس کے بیٹے ہیں. بعض اوقات اس طرح نام پکارا جاتا ہے. تو جو ان کا نام تھا, جیسے عبداللہ کچھ صحابی کا نام ہے, تو ان تینوں کے نام بھی اگر ہماری مجلس بتا دیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا. تو بہرحال اس کے باوجود جو ہے ہمارے اسلامی بھائی 1 نمبر سے, اچھا تینوں کا نام عبداللہ ہے, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن مسعود. تو عبداللہ ابن عمر لکھتے تو وہ نام ٹھیک تھا, لیکن پھر بھی بچت ہو گئی ہے. باب المدینہ اور میر پور خاص والے جو ہے سانس میں سانس آئی ہوگی. چلتے اسکور بورڈ کی جانب, 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. جی امتحان ہے عجیب اللہ, شان ہے سما ہے جی باب المدینہ کے 44 نمبر, میر پور خاص والوں کے 50 نمبر. اب اگر انہوں نے ترتیب کیجئے میں آگے جانا ہے تو سارے کے سارے درست کیجئے, ان کو کرنے ہوں گے باب المدینہ والوں کو, ورنہ میر پور خاص والوں نے ایک بھی صحیح جواب دے دیا تو مقابلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. غلطی کرنے پر یاد رہے 2 نمبر چلے جائیں گے. آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا. چلتے ہیں درست کیجئے کی طرف. جی اب جناب آپ کو طریقہ پتا ہے, آپ اگر بیل بجا دیں گے تو نمبر اسکرین سے چلا جائے گا, پھر آپ نے بتانا ہوگا, اور اس میں وقفہ زیادہ نہیں لے سکیں گے. مشورہ کر کے دیجئے گا, حروف جو ہے وہ اسکرین سے ہٹا دیے جائیں گے. پہلا درست کیجئے کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ہاں 1 منٹ بیل چیک کر لیجئے, 1 منٹ رک جائیے گا. ٹھیک ہے بیل اوکے, چلیں اب بتائیے پہلا درست کیجئے کیا ہے. بیل بجا دی ہے, باب المدینہ والوں نے نمبر حروف غائب ہو گئے ہیں. جی مدنی قاعدہ, آپ نے کہا مدنی قاعدہ, اور جناب اگر یہ صحیح جواب ہوا تو انہیں 2 نمبر مل جائیں گے. غلط جواب ہونے کی صورت میں 2 نمبر مزید لے لیے جائیں گے, اور اگر یہ 2 نمبر چلے گئے تو یاد رہے باب المدینہ کے پاس واپس آنے کا موقع نہیں ہوگا. اور دیکھتے ہیں اسکرین پر صحیح جواب کیا ہے. یہ مدنی قاعدہ نہیں تھا, یہ وقف مدینہ. جلد بازی میں غلطی ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں اگلے درست کیجئے کی طرف. جی تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح, تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح, رہے جنا کا نشان دیا. 40 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, اب تک بیل نہیں بجی ہے. کچھ اشارہ دے دیتا ہوں میں, یہ کسی سمت کی بات ہو رہی ہے. جی میر پور خاص والوں نے بیل بجائی ہے. سمت قبلہ, آپ نے کہا سمت قبلہ, جواب بالکل درست دے دیا. میر پور خاص والے آگے بڑھتے ہوئے تیسرا وہ لفظ جو درست کرنا ہے, آئیے دیکھیے اسکرین پر وہ کیا ہے. چلو چلو سمیٹ لو جی فتاوی رضویہ. جی آپ نے کہا فتاوی رضویہ. باب المدینہ والے لگتا ہے نمبر آج دینے کے موڈ میں ہے. یہ فتاوی رضویہ نہیں ہے, یہ کیا ہے اسکرین پر دیکھتے ہیں.
جی یہ طواف زیارہ ہے اور اسے طواف افادہ بھی کہتے ہیں. یہ حج کا رکن ہے. اس کا وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہے, مگر 10 ذوالحجہ کو کرنا افضل ہے. آخری درست کیجئے کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی شکست بھی ذیشان ہے. بہت خوبصورت لفظ ہے یہ. یہ کسی عشق کی بات ہو رہی ہے. جی عشق رسول, عشق رسول, جواب بالکل درست دے دیا ہے. نعت خواہ شعر سنائے نا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جی جناب, باب المدینہ کراچی میزبان ٹیم آج ہم سے جدا ہو رہی ہے. یاد رہے کہ باب المدینہ کراچی کی 2 ٹیمز ہم نے سلسلے میں شامل کی تھی. ایک تو اب یوں سمجھیے مقابلے سے باہر ہو گئی, دوسری ٹیم ان قریب پری کوارٹر فائنل میں آنا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. میں تو عبدالحبیب بھائی آپ کے صاحبزادے بھی تھے باب المدینہ. جی الحمدللہ. شہزاد گانچی بھائی کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے بھی ہیں مشتبہ رضا, وہ بھی تھے. آگے آ جائیں. آج یہ ذہنی آزمائش کی شفافیت بھی آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ جو بعض اوقات بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. ہماری نیت نہیں تھی کہ ہم بتاتے کہ مشتبہ میرے بیٹے ہیں, لیکن ہم نے یہی سوچا تھا کہ اگر کسی مقابلے میں وہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم بتا دیں گے. میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ دن رات ان کی کوششیں تھیں, رات کو یہ دیر تک جاگ کر جو ہے وہ آپس میں تیاری بھی آج نظر آ رہی تھی عبدالحبیب بھائی, تیاری کی تھی. لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے کیونکہ بہت شاندار تیاری میرپور خاص والوں کی, اور خاص طور پہ میں نے دیکھا بہت بڑا فرق آ گیا جو لکھائی والا معاملہ تھا. حالانکہ دونوں طرف کا ایک ایک نمبر, ایک ہی لفظ کم تھا, لیکن کمال ہے. یہ دعوت اسلامی کا ٹیلنٹ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. میں تو کل یہ بات کر رہا تھا لاسٹ سلسلے میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے کہ جب پری کوارٹر اتنے کلوز جا رہے ہیں, یعنی روزانہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھی ٹیم ہم سے جدا ہو رہی ہے. ذرا 1-2 نمبروں سے اگر کوئی پیچھے جاتا ہے تو دل دکھتا ہے کہ یار کتنی تیاری کر کے وہ آئے ہوں گے. لیکن ماشاءاللہ آج میرپور خاص والوں نے پروف کیا, بہت شاندار تیاری. اللہ کریم ان کو برکت دے اور مزید انہیں آگے بڑھنے کی توفیق دے. چلیں گے اب انعامات کی طرف اور اسکور بورڈ فائنلی دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی 40 نمبر باب المدینہ کے, اور جو مقابلہ بالکل برابر جا رہا تھا اور کافی فرق سے میرپور خاص والے 54 نمبر سے وہ آگے لے کر گئے ہیں, کوارٹر فائنل تک پہنچ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا تھی. مقابلے کا نتیجہ تو میرپور خاص کے حق میں نکلا, آپ کی رائے بتاتے ہیں. کراچی والوں کے لیے 61% رائے تھی, میرپور خاص والوں کی 39%, اور باب المدینہ والے رائے کے مخالف ہو گئے. لیکن یہ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آج میرے حساب سے بہت شاندار تیاری تھی میرپور خاص والوں کی. آپ دیکھتے ہیں فیضان ابو ہریرہ. جی جی فیضان ابو ہریرہ لایا جائے. مدنی منی لا رہی ہیں, کیا بات ہے. جی جناب میرپور خاص مائک بھی دیجیے گا ذرا. میرپور خاص والوں کے نام پوچھیں گے ہم, اور یہ میرپور خاص والوں کو جا رہا ہے یہ تو طے ہو گیا ہے, مگر تینوں میں سے کن کے پاس جا رہا ہے. آپ میں سے کسی ایک نے پہلے لیا ہے, کنہوں نے لیا ہے؟ آپ نے لیا ہے. چلے جناب یاد رہے ہمارا یہ بھی اعلان ہے کہ فیضان ابو ہریرہ جس کو دیا زیادہ فیضان ابو ہریرہ ملیں گے. جی محمد عابد الطاری بن عبد الغنی قریشی میرپور خاص.
محمد فیروز رضا اتاری بن پہلا محمد اسلم فیضان اتاری. ابو ہریرہ بھی محمد عابد نے لیا اور آج کا بھی محمد عابد اتاری لے رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا جس کے پاس زیادہ ہوں گے اس کو کیا پھر انشاءاللہ جس کے پاس سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ ہوں گے فائنل میں اعلان کیا جائے گا, فیضان مصطفیٰ انعام انہیں دیا جائے گا. وہ کیا ہوگا انشاءاللہ وہ فائنل میں بتائیں گے. بہرحال مدنی چل کے ناظرین, آپ نے دیکھا یہ پری کوارٹر فائنل. اب قرآن دازی کریں گے, پہلے سوال کا جواب اگر ہو جائے. جی آئیے. ان صحابی رسول کا نام بتائیں جنہوں نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اسے دہرایا اور دونوں انگوٹھے چوم کر انہیں آنکھوں سے لگایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. جواب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ, امید ہے آپ نے حاصل کر لیا ہوگا, اتنی پیاری پیاری معلومات اس میں ہیں. بہت سارے نام ماشاءاللہ ہم تک پہنچے, کچھ نام پڑھ دیتا ہوں. نعمان احمد اتاری رحمت آباد ایبٹ آباد, ابراہیم رضا حویلیہ کینٹ, محمد اسماعیل چک 31 جنوبی, حمزہ باب المدینہ کراچی, نصرت عباس منڈی باؤدین, سید فدا حیدر اتاری تلمبا, اکبر اتاری کہوٹا, محمد عبیر اتاری شیخو پورا, عبد العزیز سخر, امجد فیضان اکاڑا, توقیر احمد ضیاء کوٹ سیال کوٹ, عبد الوہاب اتاری سردار آباد فیصل آباد, محمد مزمل گجرانوالا, شمس الدین فاروق نگر لاڑکانہ. مزید بھی کچھ نام ہیں جو چل رہے ہوں گے, اسکرین پر آپ دیکھتے رہیں گے. اور آج تحفہ جا رہا ہے شمس الدین فاروق نگر لاڑکانہ. آپ اپنا ایڈریس بھیجئے, آپ تک انشاءاللہ یہ تحفہ پہنچایا جائے گا. اب باری ہے قرآن دازی کی. جی قرآن دازی کریں گے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. جی مدنی منوں کی پہلے ہوگی, بڑوں کی ہوگی. چلیں جناب لائیے جلدی سے, اپنا اپنا ٹوکن سنبھال لیجئے. 2071 2071 اللہ, لگتا ہے ٹوکن لے کر چلے گئے. ایک اور قرآن دازی ہوگی, ہیں موجود ہیں, آ جائے ماشاءاللہ. 2071 چلے مدنی منوں کی قرآن دازی لائیے, مدنی منوں کی. اچھا آئیے. آ جائیں مدنی منوں کی قرآن دازی جب تک کر لیتے ہیں, وہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ون 778. ارے واہ ماشاءاللہ, یہ پہلے بھی لے کر گئے تحفہ. کیا بات ہے. السلام علیکم. ایسے لگ کے ان کا یا یہ ان کی سیٹنگ ہے؟ کوئی دم کر کے ڈالتے ہیں بھائی. ٹوکن یہ لیں, آپ کا تحفہ ہے. آئیے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ لیجئے. چلے جناب یہاں آ جائیں. کل مدنی مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہوگا یہ بتائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا نہ خالی بات تم رہو. ماشاءاللہ کشمیر اور رحیم یار خان کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہے. اچھا یہاں موجود جو اسلامی بھائی ہیں وہ ذرا تشریف رکھیے گا. ابھی صلاۃ السلام کے بعد آپ سب کے لیے خصوصی اعلان بھی ہے, جو آف ایئر اعلان ہوگا, تو آپ یہاں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی. جی سوال, اب سوال جو ہے جو کل ہوگا, آئیے دیکھتے ہیں. جو کل آپ نے جواب دینا ہے مدنی چل کے ناظرین نے, وہ سوال دیکھتے ہیں. جی بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل کون ہیں؟ کس مبارک ہستی کی بات ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ جواب بھی ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے آپ کو مل جائے گا. حاصل کیجئے, تلاش کیجئے اور ہمیں جلدی جلدی جواب بھیج دیجئے. مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے صلاۃ السلام کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی صلاۃ السلام کے لیے شامل ہو جائیں. آج جس ٹیم کو ہم رخصت کر رہے ہیں ان کو تحائف بھی پیش کر دیتے ہیں. ارے ہاں آج تو تحائف ہی نہیں دی اب. چلے جناب تحائف بھی دے دے بھائی انشاءاللہ. باب المدینہ والے اپنے ہی ہیں نا, ادھر ایک منٹ رکھیے گا. چلے جناب آ جائیں, باب المدینہ والوں کو تحائف بھی دے دیں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ شہزاد بھائی بڑی اچھی آپ کی لوگوں کی تیاری تھی. بغداد بھائی ماشاءاللہ. جی ہمیں سرٹیفکیٹ مدنی چیک آ رہے ہیں. چلے صلاۃ السلام ہوگا, یہاں آ جائیں. ہم نے پچھلے دنوں ایک خوبصورت اعلان کیا تھا
اور ہمارے شہزاد گانچی بھائی سلسلے کو بہت پیارے انداز سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں, دنیا بھر میں سلسلہ پسند بھی کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ہمارے شہزاد بھائی کے لیے ہمارے ایک مدنی چینل کے ناظرین میں سے عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کیا ہے. تو شہزاد بھائی دور تو ہو رہے ہیں لیکن سلسلے سے اللہ نے چاہا تو مدینہ شریف کے قریب ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو انہیں. یہ آپ کا مدنی چیک 1900 روپے کا ماشاءاللہ, یہ بھی لیجئے. اور اب آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك پوری یا رب یہ دعا کر پوری یا رب یہ دعا کر ہم سرور پہ جا کر ہم در سرور پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حشر میں عطار آئے آپ علم پہ رحم کھائے حشر میں عطار رحم کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آئیے سلسلے کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت
استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم. کبھی زندگی راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں ہو راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں وہ راستہ علم کا کہ ایسا